درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں کے اندر بنو اسرائیلیوں پر جو انعامات کیے ہیں ان انعامات کو اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا کہ ذرا یاد کرو کہ ہم نے تمہارے اوپر کتنے انعامات کیے۔ فرعون کی غلامیت کی زندگی گزار رہے تھے، وہاں سے ہم نے تمہیں نکالا اور بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا، سامنے دریا تھا، ہم نے دریا کے اندر تمہیں جانے کا راستہ دے دیا، اور پھر ایک دو راستے نہیں بلکہ تم سب 12 قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، ہم نے تمہیں اس دریا کے اندر 12 راستے دیے۔ میرے انعام کو یاد کرو، کون بچایا تمہیں؟ اور پھر جب تم دریا پار کر کے نکلنے کے قریب ہوئے تو جو راستے نظر آ رہے تھے فرعون کی پوری فوج اس راستے کے اندر چلی گئی تاکہ تمہیں پکڑ سکے، لیکن تم ادھر دریا کے اس پار ہوئے اور فرعون کی پوری فوج دریا کے بیچوں بیچ میں گئی تو ہم نے دریا کے راستوں کو ملا دیا، سب کے سب اسی میں غرق ہو گئے۔ غلامیت سے کس نے بچایا؟ فرعون کے ظلم سے کس نے بچایا؟ ذلت اور حقارت کی زندگی تم جی رہے تھے، اس سے نجات کس نے دی؟ اللہ نے فرمایا کہ بنو اسرائیلیوں میرے انعام کو تم یاد کرو۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ بنو اسرائیلیوں، ہم نے تمہارے خاندان میں نبیوں کو بھیجا ہے رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، صحیح راستے پر لانے کے لیے، دنیاوی زندگی بنانے کے لیے، اخروی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے ہم نے نبیوں کو بھیجا، یہ بھی میرا انعام ہے۔ اور پھر ایک دو نبی نہیں، لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ گزرا ہے 1700 سال کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیلیوں میں سے 10,000 انبیاء بھیجے، 10,000 انبیاء بھیجے بنو اسرائیلیوں میں سے، اور غیر بنو اسرائیلیوں میں سے نہ معلوم کتنے انبیاء بھیجے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے اس انعام کو بھی یاد کرو، کتنی ہم نے تمہاری رہنمائی کی۔ ملوکم وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، ہم نے تمہارے خاندان میں بادشاہوں کو بھیجا ہے۔ وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں
ایسی ایسی چیزیں ہم نے عطا کی جو دنیا جہان والوں میں سے کسی کو اب تک ہم نے نہیں دی. میرے انعام کو اور میرے احسان کو اپنے اوپر یاد کرو. اور اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم شام اور فلسطین سے نکل کر مصر پہنچے تو ہم نے تمہیں یہ کہا کہ اب جاؤ شام پر تم حملہ کرو اور وہ بھی تمہاری زمین تمہارے قبضے کے اندر آ جائے گی. موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں تم سب چلے، لیکن جب تمہیں یہ خبر ملی کہ وہاں ایک ایسی فوج ہے جس سے ٹکرانا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، تو تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَائِدُونَ، موسیٰ جا کر تم لڑو، ہارون جا کر تم لڑو، ہم اسی میدان کے اندر بیٹھے رہیں گے، ہم اس قوم سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے. کتنی بڑی ناراضگی کی بات بنو اسرائیلیوں نے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم دینا کہ تم اس شہر میں چلے جاؤ، جنگ کرو، تمہیں فتح ہو جاوے گی. اللہ کی بات ٹالی نہیں جا سکتی. اگر یہ لوگ صرف چلے جاتے، ہتھیار بھی نہیں اٹھاتے، تو چونکہ اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ جنگ کرو فتح ہو جاوے گی، ممکن نہیں بلکہ یقین تھا کہ یہ لوگ جب چلے جاتے تو وہ ظالم فوج ان کو دیکھ کر اپنا ہتھیار ڈال دیتی اور بھاگ کھڑی ہوتی. لیکن یہ لوگ گئے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو توڑ کر ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا. اللہ نے ان کو کیا کیا؟ میدان تیہ میں 40 سال تک گھماتا رہا. صبح یہ چلتے تھے کہ ہم مصر پہنچ جائیں، شام جب ہوتی تھی تو پتہ یہ چلتا تھا کہ جہاں سے ہم چلے ہیں وہیں پہنچے. 40 سال تک یہی ماجرا رہا. اللہ کے انعامات کو دیکھیے. اللہ نے ان کے ساتھ کھانے پینے کا انتظام کیا. من والسلوى اتارا، بہترین کھانا، بٹیر اور شہد جیسی چیز بغیر کسی محنت کے یہ 40 سال تک کھاتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا رہا. اس میدان کے اندر پانی کا انتظام نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر دیا. اس پتھر پر اپنی لاٹھی کو مارتے تھے، 12 چشمے پھوٹتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ تم سب 12 قبیلوں سے تعلق رکھتے ہو، ہر چشمے سے الگ الگ تم پیے. 40 سال تک جس کپڑے میں وہ ملبوس تھے، جو کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کپڑے کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ صفائی کا انتظام کراتا رہا. لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ جو لوگ بڑے ہوتے تھے کپڑا خود بخود بڑا ہو جاتا تھا. جو لوگ بوڑھے ہوتے تھے کپڑا ان کے مزاج کے مطابق ہو جایا کرتا تھا. اور پھر جب وہ کپڑا گندا ہوتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کپڑے کی صفائی کر دیا کرتا تھا. اس میدان کے اندر لائٹ کا کوئی انتظام نہیں تھا. اللہ نے کھمبوں کے اندر ایسی ایسی لائٹیں لگا دی کہ وہ اس سے پہلے دیکھ نہیں سکے تھے. اس میدان کے اندر
چلچلاتی دھوپ میں دھوپ سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کو ان کے سروں پر کر دیا، جہاں وہ جاتے تھے بادل ان کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا بنو اسرائیلیوں ہمارے انعام کو یاد کرو، ہم نے کتنے انعامات تمہارے اوپر کیے، کتنے انعامات کیے۔ اس واقعے میں سوچنے کی بات یہ ہے، بہت اہم بات ہے، اتنی نافرمانی کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ 40 سال تک انہیں کھلاتا رہا اور بڑھیاں کھلایا، پلاتا رہا، کپڑے کا انتظام کیا، روشنی کا انتظام کیا، سائے کا انتظام کیا، اتنی نافرمانی کے باوجود۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ کیوں؟ اس جماعت کے اندر دو بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور دو اور تھے، یوشع ابن نون تھے، اور ایک اور کا ذکر ملتا ہے۔ ان 4 بزرگوں کی وجہ سے پوری نافرمان قوم 40 سال تک آسانی سے کھاتی رہی۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے اندر تم تقوی پیدا کرو، نیک اور صالح بنو، متقی بندہ بنو، پرہیزگار بنو۔ تمہارے تقوی کی بنا پر اور نیکی کی بنا پر اور اچھائی کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق دے گا۔ صبح سے شام تک دوڑ دھوپ کرتے رہتے، صبح سے شام تک فکر ہوتی ہے کہ کہاں سے کتنا کما لیں، لیکن اس بات کی بھی ساتھ ساتھ فکر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کا نیک بندہ بنے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، ہارون علیہ السلام کی وجہ سے، یوشع ابن نون کی وجہ سے یہ سارے بزرگ تھے، تو وہ بنو اسرائیل جن کی تعداد 7 لاکھ تھی، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نافرمانی کے باوجود کھلاتا رہا۔ تو اگر ہم اور آپ نیک بنیں گے، ہم اور آپ اگر صالح بنیں گے، متقی اور پرہیزگار بنیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے اندر ضرور برکت دے گا۔ الغرض اللہ نے فرمایا کہ ہمارے ان سارے احسانات کو یاد کرو، ہم نے کیا کیا۔ اور پھر جب ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ جا کر تم دونوں لڑو، ہم اسی میدان کے اندر بیٹھے رہیں گے، یہ ایک جرم ہوا کہ اللہ نے لڑنے کا حکم دیا، لیکن یہ خود نہیں گئے، حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھیج دیا اور خود کے بارے میں یہ کہا کہ ہم اسی میدان کے اندر بیٹھے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسی ہی ان کو سزا دی جیسا ان لوگوں نے جرم کیا۔ انکار کر دیا لڑنے سے اور کہا کہ ہم اسی میدان کے اندر بیٹھے رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری یہی سزا رہے گی، 40 سال تک بیٹھے رہو۔ تم صبح سفر کرو مصر جانے کا یا سفر کرو شام پہنچنے کا، تم نہ تو مصر پہنچو گے اور نہ شام پہنچو گے، بلکہ اسی میدان کے اندر رہو گے، جہاں سے چلو گے شام ہوتے ہوتے وہیں پر تم پہنچ جاؤ۔ یہ اللہ کا اپنا نظام ہے، جیسا جرم ویسی سزا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی کیفیت بیان کی ہے قرآن کریم کے اندر جو سود کا مال کھاتے ہیں۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کے پیسے کھاتے ہیں، قیامت کے دن ان کا حال یہ ہوگا
کہ شیطان انہیں پاگل کی طرح بنا دے گا. یہ پاگلوں والی سزا اللہ نے کیوں منتخب کی؟ سود لیتے وقت اور سود دیتے وقت یہ پاگل جیسا کام کیا کرتا تھا. سود کھانے کا یہ عادی بن گیا تھا. غیروں سے بھی سود لیتا تھا, اپنوں سے بھی سود لیتا تھا, پڑوسیوں سے بھی سود لیتا تھا, اور رشتہ داروں سے بھی سود لیتا تھا. اسے بس سود کے پیسے چاہیے, حرام پیسے چاہیے. وہ اپنوں کو اور غیروں کو پہچانتا ہی نہیں تھا, بلکہ ہر ایک سے سود لیتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سود لیتے وقت پاگل ہو گئے تھے, کسی کو پہچانتے نہیں تھے. غیروں سے بھی لے رہے ہو, اپنوں سے بھی لے رہے ہو. قیامت کے دن بھی تمہاری یہی سزا ہے کہ ہم تمہیں پاگل بنا دیں. جیسا جرم ویسی سزا. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ. اللہ نے چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کی سزا بیان. کیا سزا ہے؟ فاقطعوا أيديهما, ان دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دو. کیوں؟ چوری کس سے کیا؟ ہاتھ سے. جیسا جرم ویسی سزا. اس قسم کی سزاؤں پر غیروں نے بڑا اعتراض کیا ہے. چوری کیا, 2,500 3,000 روپے یا اتنے کے برابر سامان, اور اتنی بڑی سزا کہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. غیروں نے اس سزا کو سمجھا نہیں. قرآن نے جو یہ سزا بیان کی ہے, جرم کرنے کے لیے نہیں, جرم سے رکنے کے لیے. جرم سے رکنے کے لیے. جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ بیان کیا ہے, نکالا من اللہ. ایسی سزا دی جائے گی ان چوروں کو کہ دوسرے لوگ اس سزا سے سبق حاصل کریں گے اور کبھی بھی اس چوری کے قریب نہیں جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سزا جو متعین کی ہے وہ غیروں کو ہاتھ کاٹنے کے لیے نہیں, ہاتھ بیکار کرنے کے لیے نہیں, بلکہ چوری جیسے جرم سے رکنے کے لیے. قوم کے اندر کسی کا اگر ہاتھ کاٹ دیا جائے, دوسرا آدمی دیکھے گا تو وہ چوری کے قریب جاوے گا؟ نہیں جا سکتا. وہ سمجھے گا کہ اگر میں نے چوری کیا تو میرا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اور پھر اپنے ملک کے اندر اور جہاں اسلامی حکومت نافذ ہے, ان دونوں کا آپ موازنہ کریں کہ کیا حال ہے. ایک چور اپنے ملک کے اندر چوری کرتا ہے, پولیس چوکی میں جا کر اسے قید کر دیا جاتا ہے. چند دنوں کے بعد وہاں سے چھٹتا ہے. کیا چوری رک جاتی ہے؟ پھر چوری ہوتی ہے. بلکہ ایک پولیس افسر نے تو مجھ سے بتایا کہ کتنے چور ایسے ہیں کہ وہ تھانے میں آ کر کھانا کھانے کے بعد جب اپنے بسترے پر جاتے ہیں تو وہاں ان کا مشورہ ہوتا ہے کہ یہاں سے اب نکلنے کے بعد کہاں جا کر لوٹنا ہے. یہ سارے مشورے وہاں ہو رہے. چوری رک گئی ایسی سزا سے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو حجاج کرام ہیں جب حج کے لیے جاتے ہیں, جو عمرہ کرنے والے ہیں, عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, ان کی واپسی پر آپ پوچھئے کہ عرب کے اندر چوروں کی یہ سزا ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. حج کے دوران, عمرہ کے دوران بہت سارے عرب دکاندار سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی, عرب شیوخ سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی. آپ نے کتنے کو دیکھا کہ ہاتھ کٹا ہوا ہے؟
مشکل سے اکا دکا جواب آئے گا، ورنہ کسی کا ہاتھ کٹا ہوا نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کسی زمانے میں ایک دو کو یہ سزا دے دی گئی، سارے لوگ سنبھل گئے کہ چوری کرو گے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اس لیے چوری کرنے کی ضرورت نہیں۔ حرم شریف کی اذان ہوتی ہے، لوگوں کی دکانیں کھلی رہتی ہیں، لاکھوں روپے کی دکان نہیں، اربوں روپے کی دکان، شٹر کھلا ہوا، سامان سارا کا سارا نظر آ رہا ہے، دکان کو یوں ہی چھوڑ دیا کھلے ہوئے، اور حرم شریف کی اذان کو سن کر حرم شریف جا کر وہ اطمینان و سکون کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے۔ اسے اطمینان ہے کہ ہمارا دکان گرچہ کھلی ہوئی ہے لیکن چوری نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ چور سوچے گا کہ اگر ہم نے چوری کر لیا تو ہمارا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سزائیں جو بنائی ہے وہ جرم کو بڑھنے کے لیے نہیں بلکہ جرم کو روکنے کے لیے۔ الغرض میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیلیوں پر اپنے انعامات اور احسانات کو یاد دلایا کہ میرے انعام کو یاد کرو، میرے احسانات کو یاد کرو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں ایسا بنایا کہ جس زمانے میں تم تھے اس زمانے میں تم سے اچھا کوئی شخص نہیں تھا، اتنی ہم نے تمہیں فضیلت دی تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ۔ ان احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے، ان انعامات کو سامنے رکھتے ہوئے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا اے بنو اسرائیلو، قیامت کے دن سے ڈرو۔ سزا لے کر یہاں سے جاؤ گے قیامت کے دن تو اس پر بھی سزا تمہارے اوپر مرتب ہوگی، تم بچ نہیں پاؤ، اس دن سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے وعدے لیے ہیں، تمہیں نماز ادا کرنی تھی، تمہیں زکوٰۃ دینی تھی، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، میرے جتنے رسول تمہارے درمیان جاویں گے ان رسولوں پر تمہیں ایمان لانا تھا، وَأَزَّرْتُمُوهُمْ، ان رسولوں کی تمہیں مدد کرنی تھی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہیں قرض حسنہ دینا تھا۔ اتنے سارے ہم نے انعامات کیے، اور یہ تھوڑا سا وعدہ تم ان وعدوں کو بھول گئے؟ کوئی بات نہیں، بھول جاؤ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، قیامت کے دن سے ڈرو، اس دن تم کہاں جاؤ گے؟ یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ، کسی سے بھی تم قیامت کے دن اپنے چھٹکارے کی مدد مانگو گے تو کوئی تمہارا وہاں مدد کرنے والا نہیں ملے، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ بلکہ چھٹے پارے کی ایک آیت ہے، ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم، کافر لوگ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر پوری دنیا دے دے اور جتنی دنیا ہے اتنے ہی اور دے دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے کہ یہاں کے عذاب سے ہمیں بچا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ما تقبل منہم، یہ تمہارا دیا ہوا قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہم نے تو تمہیں دنیا کے اندر بتا دیا تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور آخرت سے بھی ڈرا دیا تھا کہ کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ اس دن کی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ ڈرو اس دن سے۔ ایک شخص
من اخی، اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ بھائی کسی چیز کا مطالبہ کرے گا، وہ کہے گا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے بھاگے گا، اسے بھی کسی نیکی کی ضرورت ہوے گی، وہاں بھی کوئی کام نہیں آ سکتا ہے۔ وَأَبِيهِ، اپنے باپ سے بھی بھاگے گا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے زندگی میں بڑا قریب رہا کرتا تھا، یہ بیوی بھی اس دن کام نہیں آوے گی۔ وَبَنِيهِ، اپنے بیٹوں سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، یہ بیٹے بھی اس دن کام نہیں آویں گے۔ کوئی شخص کسی کا کوئی مطالبہ وہاں پورا نہیں کر سکتا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کی ایک عجیب حالت ہوے گی، وہ ایسی حالت ہوے گی کہ وہ دوسرے سے بے نیاز ہوگا کہ ہم کر کیا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، ہاں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے، ایمان ان کے دل کے اندر ہوگا، ان کے اعمال سے ٹپکتا ہوا نظر آئے گا، یہی وہاں خوشحال ہوں گے، ہنستے ہوئے ہوں گے اور نہایت ہی اچھی زندگی میں ہوں گے۔ اور جو کافر ہوں گے ان کے چہرے پر ذلت کی گرد پڑی ہوئی ہوگی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی اللہ کے دربار میں نافرمانی کرنے والے اور یہی اللہ کو رنجیدہ کرنے والے اور غصہ دلانے والے، یہی کافر۔ 29ویں پارے کی ایک آیت ہے، لا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی۔ کوئی دوست کسی دوست کے بارے میں کچھ پوچھے گا نہیں کہ تم کیسے ہو، اس دن کی یہ حالت ہوگی، جبکہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، پہچانیں گے کہ دنیاوی زندگی کے اندر اس سے میرا کیا تعلق تھا اور کتنا میرا قریب تھا، کتنا اس سے اچھا لین دین تھا، کتنی ضرورتوں کو ہم اس کی پوری کیا کرتے تھے اور یہ بھی ہماری ضرورتوں کو پوری کیا کرتا تھا۔ لیکن اس دن ان سب چیزوں کی یاد آنے کے باوجود کوئی دوسرے کے بارے میں پوچھے گا نہیں۔ ایک کافر کہے گا کہ اے اللہ ببنی وصاحبتہ واخی، میرے جتنے بیٹے ہیں ان سب کو لے لو، میری بیوی کو لے لو، میرے بھائیوں کو لے لو، ایسی جو میرے خاندان ہیں جن کے درمیان میں رہا کرتا، ان سب کو لے لو اور بس جہنم کی عذاب سے چھٹکارا دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کے دن یہ سب کچھ قبول ہونے والا نہیں۔ میں نے تم لوگوں کو اس سے پہلے ہی دنیاوی زندگی کے اندر ڈرا دیا تھا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ قیامت کے دن سے ذرا ڈرنا، اس دن کوئی شخص دوسرے کا کام نہیں آئے۔ کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، جہنم کی جو آگ ہوے گی وہ بھڑکتی ہوئی ہوے گی، نزاعۃ للشویٰ، وہ آپ کی چمڑی اور دمڑی کو بالکل کھینچ لے گی، اور ایسے ہی جو بھاگنے والے ہیں، جو منہ پھیرنے والے ہیں، ان کو بھی جمع کر لے گی۔ وَجَمَعَ فَعَوْعَىٰ، پھر جمع کر کے ہر ایک کو جہنم کے اندر ڈھکیں گے، کوئی بچنے والا نہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی شخص کسی شخص کا کچھ بھی نفع نہیں پہنچائے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی شخص کی سفارش قبول نہیں کی جاوے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کی کسی بھی طرح کی کوئی مدد بھی نہیں کی جاوے گی۔ بنو اسرائیلیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنے انعامات یاد دلائیں اور اپنا وعدہ یاد دلایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم سمجھو اور تمہارا کام سمجھے کہ تم ان وعدوں پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اگر نہیں بھی کرتے
کوئی حرج کی بات نہیں ہے، میری خدائیت کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں آوے گی، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ تم سمجھ لو کہ کوئی شخص تمہارا کام نہیں آوے گا، تم ہوو گے اور تمہارا ایمان ہوگے گا۔ سبحان اللہ۔ جی ایک مسئلہ بھی سمجھتے چلیں کہ 4 رکعت کی نماز آپ سے 3 رکعت چھوٹ گئی تو آپ اس کو کیسے ادا کریں؟ آپ جب کھڑے ہوں گے 3 رکعت ادا کرنے کے لیے تو ثنا بھی پڑھیں گے، اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورت ملائیں گے، اس کے بعد رکوع سجدہ، پھر اس کے بعد آپ التحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1 رکعت آپ نے کس کے پیچھے پڑھی؟ امام کے پیچھے آپ کو 1 رکعت مل گئی۔ اب آپ جب کھڑا ہوئے ہیں تو اپنے طور پر 1 رکعت پڑھ کر آپ بیٹھ جائیں گے تو آپ کی کتنی رکعت ہو جاوے گی؟ 2 رکعت۔ تو یہ آپ کی 2 رکعت مکمل ہو گئی۔ اب 2 رکعت رہ گئی، پھر التحیات کے بعد آپ اٹھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے، پھر سجدہ رکوع کریں گے، پھر اٹھ جاویں گے۔ پھر وہ چونکہ آخری رکعت آپ کی ہے، اب اس میں اگر فرض ہے تو صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھیں گے، اور اگر سنت ہے تو وہاں بھی سورہ کوئی ملانا ہوگا۔ اس طریقے پر آپ 4 رکعت مکمل کر لیں، ایسے پڑھا جاوے گا۔